سرکانچل سیزن 2 تانیہ تائن ناول کی نمبر 41۔ وہ پاؤں جھلاتا سگریٹ نوشی میں مصروف تھا۔ حیدر ایک کمال کا کرپٹ بندہ ہے۔ اس نے خود کی تعریف کمرے کی خاموش فضا میں کی۔ کرپشن اور حیدر کچھ بہن بھائی سے لگتے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور کھولتے ہی اس کی چیزیں زمین بوس ہوئی۔ سوری سالار انکل، دیر ہوگی۔ در حقیقت آج ایک ڈیمو لیکچر تھا اور تھا بھی ڈاکٹر کامران کا، تبھی دیر ہو گئی۔ حیدر اس کے جھکتے اور بولنے کے اتنے سے عرصے میں جمپ لگا کے اترا اور جلدی سے کپبورڈ کے پیچھے چھپ گیا۔ لائبہ نے سر اٹھایا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بہت بری بات ہے بیٹا، آپ نے بہت انتظار کرایا ہے، اور سالار کی آواز نکال کر بولا، جبکہ لائبہ حیرانگی سے اس کی آواز سن رہی تھی مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انکل آپ کہاں ہیں؟ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر جھانکنے لگی۔ کیا مطلب ہے کہاں ہیں؟ چپ چاپ کھڑی رہو وہیں، وہ بولا جبکہ لائبہ رک گئی۔ سالار اسے کبھی ڈانٹ نہیں سکتا تھا۔ انکل ہم تو… چپ، بس، بہت بولتی ہو تم۔ میرے بیٹے کا بھی چھینا حرام کیا ہوا ہے۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ ایک لڑکے نے تمہیں 1000 بار پرپوز کیا اور تم کیسا جواب دے گئی؟ بہت نا امید کیا تم نے مجھے۔ وہ گھڑی دیکھتا اپنی مرضی کی ہانکتا جا رہا تھا۔ مگر انہوں نے تو 3 بار کیا تھا، 1000 بار نہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ نہیں تو تم کون سا حور پری ہو جسے میرا بیٹا 1000 بار پرپوز کرے؟ لڑکیوں کی کوئی کمی بھی نہیں تھی اسے، بس دل آئے گدھی پر، پری کیا چیز ہے؟ وہ افسوس سے بولا۔ انکل، لائبہ کو رونا آنے لگا۔ کیا انکل؟ وہ بھڑکا۔ آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ اب کے رونے لگی۔ بس چپ، ہر وقت رونے لگ جاتی ہو، ایک دم بیکار لڑکی ہو، بے وقوف، بد دماغ۔ دماغ کی جگہ شاپ پر رکھا ہے، وہ بھی خالی۔ مجھے تو دکھ ہے اپنے بیٹے پر، آخر میں نے اسے کس لڑکی کے ساتھ باندھ دیا؟ وہ مزے سے بولتا جا رہا تھا جبکہ لائبہ رونے لگ گئی۔ سالار یہ سب اسے کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتا تھا۔ پھر اب ہم کیا کریں؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ بس اسے ڈانٹنے آیا تھا، جبکہ حیدر کا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں بتاتا ہوں کیا کرو، بھاگ کر آؤ اور سینے سے لگ جاؤ۔ وہ سکون سے کبرڈ کے پیچھے سے نکلا اور لائبہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اتنی دیر سے اسے بیوقوف بنا رہا تھا اور اتنا سب کچھ اس نے اسے سنا بھی دیا۔ لائبہ نے آنسو صاف کیے اور اس کی جانب دیکھا۔ او، چھوٹا بیبی تو رونے لگا۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کا گال کھینچا، جبکہ وہ جو پہلے سے ہی ناراض تھی اور اس کی گوہر فشانیاں سن کر مزید ناراض ہو چکی تھی۔ وہ اس کو کچھ کہے بھی نہ جانے لگی، جبکہ حیدر نے اس کی کلائی تھام لی۔ کیوں ناراض ہوتی ہو تم مجھ سے اتنا؟ میں مصروف سا بندہ ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے تمہیں بار بار آ کر مناؤں۔ اچانک کہتے ہوئے اس نے اسے آہستگی سے اپنی جانب کھینچا اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگا کر اس کے شانے پر تھوڑی ٹکا لی۔ آپ ہم سے بات نہیں کر رہے، آپ بہت بڑے ڈرامے باز ہیں، وہ غصے سے بولتی اس سے دور ہوئی۔ دیکھو یہ بات تو تمہیں بچپن سے پتہ ہے، پھر کیوں اب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ دان دکھاتا بولا۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو آپ کو بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی، سب ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہوگی جبکہ حیدر گہرا سانس بھرتا۔ پیشنٹ بیڈ پر پھر سے ڈھہ گیا۔ میں نے تو تم سے محبت کی کہانی اس ہسپتال کی دیواروں پر لکھی ہوئی ہے، یہاں سب جانتے ہیں میں تمہارا عاشق ہوں، آوارہ لڑکی، وہ آنکھ دبا کر بولا جبکہ لائبہ کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہو گیا۔ عاشق اور شوہر ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا آپ ہمارے شوہر ہیں۔ وہ کچھ بے ترتیب سی ہوتی دھڑکنوں کو
سنبھالتی پھر سے آنکھیں دکھاتی بولی، کیونکہ وہ اسے ٹریپ کرنے کے اور اپنے جال میں پھنسانے کے ہر حربے سے واقف تھا۔ تو کہہ تو رہا ہوں شادی کر لو، تم خود ہی نہیں مان رہی، وہ سکون سے بولتا۔ سگریٹ کا کش بھر گیا۔ آئبا نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیا۔ اور کس طرح ہاں کہیں، اب ہم کہہ تو دیا ہے ہم نے۔ وہ آجی سی آئی۔ اچھا واقعی؟ ویسے کب 3 بار تمہیں پرپوز کیا؟ کیا اب بھی تمہارے منہ سے نہیں پھوٹا آئی لو یو حیدر؟ ہم تو آپ سے شادی کرنے کے لیے بچپن سے بے چین ہیں۔ وہ لائبہ کی نقل اتارنے لگا جبکہ لائبہ ہنسی۔ یہ کافی چیپ ہے، ہم ایسی باتیں نہیں کرتے، شرم و حیا سے واقف ہیں، اور آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ناراض ہیں ہم آپ سے، بلا وجہ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ بولی اور پھر سے جانے لگی۔ اوکے بات سنو یار، سیریسلی مجھے کام تھا ورنہ تمہارے سے زیادہ کچھ اہم نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا بولا۔ جھوٹ، وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ حیدر کو لائبہ کبھی اہم نہیں تھی، ہاں البتہ لائبہ کو حیدر ہمیشہ سے اہم تھا۔ حیدر شاہ نے چکا گیا۔ ہم اظہار کریں تو وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وہ نفی سے سر ہلانے لگا۔ آپ جائیں یہاں سے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ لائبہ بولی، اسے احساس تھا وہ بہت دیر سے اندر تھی۔ رشوت دیے تمہارے ہاسپٹل والوں کو، اسے ہنر کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی کا۔ اینی ویز بکواس بند کرو، بہت بولتی ہو۔ رشان اور زری آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، کیا خیال ہے چلو گی میرے ساتھ؟ وائبرو اچکا کر بولا۔ کبھی نہیں، لائبہ نے ٹکا سا جواب دیا جبکہ وہ گہرا سانس بھر گیا۔ لگتا نہیں تھا تم اتنی بڑی پھول جھڑی ہو، یعنی رخصتی کے بعد ہی ہاتھ لگو گی، وہ بولا۔ جی ہاں، وہ مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی جبکہ حیدر نے مڑ کر اسے دیکھا تھا اور مسکرا دیا۔ چلتا ہوں، کہہ کر اس نے ایک سفید گلاب اس کی جانب بڑھایا اور لائبہ وہ سفید گلاب دیکھ کر ایک دم پریشان سی ہو گئی۔ ہم یہ نہیں لیں گے، وہ جلدی سے بولتی اس کے ہاتھ سے کھینچ کر زمین پر پھینک چکی تھی۔ لائبہ، پہلی بار اور برسوں بعد اس نے اسے اس کے نام سے پکارا۔ وہ حیران تھا اس کے ری ایکشن پر۔ یہ سفید گلاب ہجر کی علامت ہے، حیدر بابا نے ہمیشہ مما کو سفید گلاب دیا اور وہ الگ ہو گئے، ان کا ساتھ کتنا مختصر ہو گیا۔ ہمیں سرخ گل دیا کریں، ہم آپ سے، وہ بے دھیانی میں بولتی جا رہی تھی جبکہ آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ تھاما اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ریلیکس، وہ نرمی سے بولا اور اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ لائبہ کو جبکہ کچھ ہی دیر میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو جلدی سے دور ہوئی۔ حیدر نے مسکراہٹ سمیٹ لی۔ تمہیں پتہ ہے کتنا بڑا جرم کر رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ وہ پھر سے اسے چلانے لگا۔ جی نہیں، ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں کیونکہ ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں، اور فخر سے بتانے لگی۔ واو، اور شوہر کیا کوکا کوئی خیال؟ ایسی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی محترمہ۔ لائبہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ لو بھلا، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ استغفر اللہ۔ لائبہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا جبکہ حیدر اپنی مسکراہٹ روک گیا۔ اب اگر تم مجھے ایسی حرکتیں کر کے روکو گی تو میں کچھ کر گزروں گا، وہ دلکشی سے اسے اوپر سے نیچے تک تکتا بولا، جبکہ لائبہ نے 2 قدم اور دور کیے اور وہ مسکرا دیا۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر باہر نکل گیا جبکہ وہ پیچھے ہی کھڑی اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے تھوڑی الجھن بھی ہوئی۔ وہ گزر رہا تھا تو کئی لوگوں کی نظریں اس پر تھی، اور ان میں سے لڑکیاں زیادہ تھیں جو اس کی جانب دیکھ رہی تھیں، جبکہ حیدر کی شاید کال آ گئی تھی
اور اس نے وہ کال اٹینڈ کی اور وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار تصادم ہوا۔ یہ ہوا تو مقابل کھڑی لڑکی سے تھا، لیکن پورے زور و شور سے لائبہ کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے دم سادے ایک عجیب کیفیت میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس سے حیدر ٹکرایا تھا۔ وہ عالیہ تھی۔ لائبہ کو احساس ہوا جیسے پورے جسم کے رگوں میں خون کی گردش نے شدت سے پکڑی ہو۔ ہاتھوں کی لرزش کو ایک نظر دیکھ کر اس نے دوبارہ اس منظر کو دیکھا۔ سوری، وہ ذرا لاپرواہی سے بولا اور وہاں سے رکے بنا ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ لائبہ خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ لائبہ کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی وہ باہر نکل سکے، اس کا سامنا کر سکے۔ وہ چھپ گئی۔ یہ کیفیت نہ سمجھ جانے والی تھی۔ خوف و وحشت سے وہ کانپنے لگی تھی، اور اس کے بعد جب تک عالیہ وہاں سے چلی نہیں گئی تب تک لائبہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ ہاں، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہاں مر گئے ہو؟ اسے کافی دنوں بعد غصے میں دیکھا تھا۔ رشا نے ابھی سو کر اٹھی تھی۔ تمہیں میں پاگل نظر آ رہا ہوں؟ میں انتظار کرتا رہوں تمہارا؟ تمہیں ایک کام کہا تھا اور تم ٹھیک طریقے سے نہیں کیا۔ پیسے کس چیز کے لے رہے ہو؟ دیکھو اسور، مجھے جلد سے جلد اس نمبر کا ڈیٹا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس نمبر پہ کوئی ڈیٹا نہیں؟ وہ دھاڑا۔ رشا نے بیڈ پر اچھل سی گئی۔ اس نے تھوک حلق میں نکلا، وہ جو اتنے دنوں سے بچوں کی طرح ہو رہی تھی۔ ایک دم اس کی غصیلی آواز سے جلدی سے بستر چھوڑ کر اٹھی۔ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، مجھے ڈیٹیلز ہر صورت چاہیے، ورنہ آگے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کہہ کر اس نے فون بند کیا تھا کہ اچانک اپنے پیچھے سے اپنے ہی کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز پر وہ پلٹا۔ وہ بستر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ حیرانگی سے سلوٹوں زدہ بستر کو دیکھتا دروازے تک آیا، دروازہ کھولا اور باہر جھانکا تو وہ اپنے کمرے میں بھاگ رہی تھی۔ زریاب پر کچھ غصہ بھی چڑھا۔ رمشا اسی کے پاس آ رہی تھی۔ زریاب نے بنا سوچے سمجھے رمشا پر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا مسئلہ ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ وہ چڑ کر ایسے بولا کہ زیمل بھی حیران رہ گئی۔ وہ مزاج سے سخت تھا لیکن بدتمیز نہیں، پھر ایسے رمشا کو شرمندہ کیوں کر رہا تھا؟ زار، زیمل نے برہمی سے اسے ٹوک دیا، جبکہ زریاب سنبھلا اور بنا کچھ کہے وہ باہر نکل گیا۔ ابھی پورچ تک ہی پہنچا تھا کہ سامنے سے نور آتی دکھائی دی۔ پورے 5 دن بعد وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ بنا تو 5 دن میں 500 بار آ چکی تھی۔ کبیر و نینا بیٹی کو خوش دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ شاہزیب ایک اچھا لڑکا تھا اور جلدی وہ منہا کو لے کر پاکستان سے آسٹریلیا چلا جاتا۔ جبکہ نور ٹیکسی سے اتری اپنا سامان گاڑی سے نکال کر وہ باہر زریاب سالم کا منتظر تھا کہ دوسری طرف سے سالم بھی نکلے گا، مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ خود ہی باہر آئی اور نگاہ زریاب سے جا ملی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور زریاب کو کچھ گڑبڑ کا احساس سا ہوا۔ وہ تقریباً چند قدم بھر کر اس کے مقابل جا پہنچا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا جو 5 دن میں اس سے بھی کسی نے کیا تھا۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ پلیز زار، میری ہیلپ کرو گے یہ سامان اندر لے جانے میں؟ وہ نرمی سے بولی۔ زریاب کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو عجیب گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے واچ مین کو اشارہ کیا سامان اٹھانے کا اور نور کے پیچھے بڑھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سالم کہاں ہے؟ آپ ٹیکسی میں کیوں آئی ہیں؟ عارف چچو پریشان تھے آپ کے لیے۔ آپ نے کال بھی پک نہیں کی۔ انہیں میری کیوں فکر ہوگی؟ نور نے اس سے سوال کیا۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اچھا ہے میں یہاں سے چلی گئی۔ وہ سکون سے بولتی اندر داخل ہوئی۔
سارم کہاں ہے؟ زریاب نے ذرا غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ وہ اتنا سسپینس برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی فی الوقت اس میں اتنا ٹیمپر تھا۔ طلاق دے کر یورپ چلا گیا ہے، اس کے الفاظ تھے یا کوئی بم۔ زریاب کے ہاتھ سے بے ساختہ اس کی کلائی چھوٹ گئی۔ مجھے ایان کی آہ لگ گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اب تم لوگ بتا دو، طلاق یافتہ بہن کے لیے تمہارے گھر میں جگہ ہے؟ نور کو محسوس ہو رہا تھا اس کا دل کچلا جا رہا ہے اپنے ہی لفظوں سے، لیکن وہ سخت مہری سے بول رہی تھی، جیسے ان لفظوں کی تکلیف کو برداشت کر کے اپنے آپ کو ہی آزما رہی ہو، جسے واقعی وہ خود کو تکلیف دینا چاہتی ہو۔ باپ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا آج اس کو داغدار کر گیا۔ میں اسے زندہ گاڑ دوں گا۔ مرتضی ہاؤس میں زریاب کی دھاڑ پہلی بار در و دیوار کو ہلا گئی تھی۔ نور اس کا سرخ پردہ چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ تقریباً سب نے یہ الفاظ سنے تھے، اور شاید اندر گھر میں داخل ہوتے حیدر نے بھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے نور کی جانب دیکھا۔ یہ دیکھو، وہ کامتے لہجے میں اپنی کلائیاں اس کی جانب بڑھا گئی، جہاں جا بجا سرخ نشان تھے۔ حیدر ان دونوں کے نزدیک آ گیا۔ وہ مجھے اذیت دے کر گیا ہے۔ وہ ایسی بولی کہ ان دونوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے۔ رفتہ رفتہ سارا گھر اکٹھا ہونے لگا تھا، مگر سالار، زین، کبیر اور عارض آفس تھے۔ زریاب نے اس کی کلائیاں پکڑ کے چھپا دی۔ نہیں زار، دیکھو، میرے بابا کے ایک غلط فیصلے نے تمہاری بہن کا حال کیا کیا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے میں اس کے قابل نہیں، میں ایسی ہوں ہی نہیں کہ کوئی مجھے چاہے، مجھ سے شادی کرے۔ بچوں کی طرح ان دونوں کو شکایتی لگا رہی تھی، جبکہ زریاب کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے نور پر اپنی بازوؤں کی چھاؤں کر لی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ آنسوں کی نمی تیر گئی تھی، جبکہ حیدر معاملہ سمجھنا چاہ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ زیمل رمشا بھی وہیں آ گئی، جبکہ روشانہ کمرے کا دروازہ کھول کے کھڑی تھی۔ زریاب اس پہ غصہ نہیں تھا۔ وہ نور آپی کو دیکھنے لگی، جو ایسا معلوم ہوتا تھا ٹوٹ گئی ہو۔ دوسری طرف آیت نے بھی کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے نور کی آواز آ رہی تھی، مگر نماز ادا کرنا پہلے ضروری تھا۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ باہر نکلی۔ نور کو دیکھ کر نور تک پہنچتی کہ زریاب کے الفاظ مرتضی ہاؤس کے لیونگ روم میں گونجے۔ طلاق دے دی ہے سارم نے؟ زریاب نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا کہ اگر سارم سامنے ہوتا تو کتے کی طرح اسے سڑکوں پر مروا دیتا۔ حیدر سمیت سب پر آسمان ٹوٹا تھا۔ نور نے حیدر کے ہاتھ تھام لیے۔ تم جانتے ہو وجہ لائبہ ہے؟ وہ لائبہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے مجھے طلاق دے کر گیا ہے۔ اس نے مجھے لائبہ کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے کہا ہے میں اس گھر کی بدترین بدصورت لڑکی ہوں۔ یہ دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ لائبہ کا ذکر سن کے حیدر نے لب بھینچ لیے۔ پیشانی کی رگت پھول گئی۔ اسے بچا لو، اسے اس آدمی سے چھپا کر رکھنا۔ وہ لائبہ کے پیچھے ہے، وہ بولتی گئی۔ کہاں گیا ہے وہ؟ حیدر نے بس اتنا ہی سوال کیا تھا۔ یورپ؟ نور بولی۔ زریاب اسے پکڑے بیٹھا تھا۔ حیدر اس کی کلائیاں دیکھ رہا تھا۔ آیت سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہیں گر گئی، جبکہ روشانہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی تھی۔ زریاب نے حیدر کی جانب دیکھا۔ بھائی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ مٹھیاں بھیجتا بولا۔ یورپ کی سڑکوں پر بھکاری نہ بنا دیا تو کہنا اس کی جرت کیسے ہوئی وہ لائبہ کا نام بھی اپنے منہ سے نکالے۔ وہ تپش سے گرایا، جبکہ نور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ماما؟ روشانہ کے منہ سے بے ساختہ ماں کی پکار نکلی تھی۔ سیمل اور رمشا نور کے پاس ہی تھیں۔
مگر ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکیں، اور رخشانے کے پکارنے پہ وہ پلٹی تو سامنے آیت زمین پہ پڑی تھی۔ حیدر آیت کی جانب لپکا، سریابی مگر نور یوں ہی بیٹھی رہی۔ 5 دن کی بیاہی دلہن کو طلاق ہو جائے، اور وہ بھی اس کی وجہ سے، ڈوب مرنے کا مقام تھا اس کے لیے۔ دوسری طرف عالیہ کا وہ اپنے سامنے ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ وہ اب بس مرتضی ہاؤس والوں کے سامنے آنے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ تھک کر گھر آ گئی اور جتنا ہو سکتا تھا اتنا رو بھی لی تھی۔ ماں باپ کی بنا وجہ سے تپتی دھوپ میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس دھوپ میں چھاؤں بھی نہیں رہی تھی، اور اگر حیدر کو دیکھتی تو وہ کبھی سردا تو کبھی گرم، کبھی بے حد چاہنے کے لیے تیار تو کبھی اتنا لاپرواہ جس سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو تکیے سے اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت وہ نائٹ سوٹ میں مقید تھی، اور جس کا انر حصہ تو مکمل پاؤں کی سرخ ایڑیوں کو چھوتا، جبکہ بازو سلیو لیس تھے، اور اگلا گلا کافی گہرا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہی پہننے کی عادی تھی، بس یہاں کے لباس کچھ کمفرٹیبل لگتا تھا۔ پھر وہ یہاں بالکل اکیلی ہوتی تھی، تبھی ایسے لباس وہ سہولت سے پہن لیا کرتی تھی۔ ہاسپٹل کی پورے دن کی تھکان کے بعد یہ لباس بہت پرسکون محسوس ہوتا تھا، جبکہ اس لباس میں وہ اپنے شعلہ بار حسن کی دباکاریوں سے بالکل انجان تھی کہ کبھی اگر کسی نے اسے یوں دیکھ لیا تو شاید وہ اپنے جذبات کو سنبھال پائے۔ کچن میں آئی، کافی کا مگ اٹھایا اور کافی بنانے لگی۔ اچانک احساس ہوا جیسے گھر میں کوئی کودا ہو۔ سہم کر اس نے مڑ کر دیکھا، مگر اسے پیچھے صرف خالی لاؤنج دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، اور وہ نور کی وجہ سے اتنی غمزدہ تھی کہ کان بجنے لگے تھے، تبھی وہ اگنور کرتی اپنے کام میں مگن ہوگی۔ پرسوں سے اس کے فائنل پیپرز کا آغاز ہو جاتا، اور اسے بے توجہ کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر کامران سے ڈانٹ ڈپٹ کھانے کے بعد اسے کچھ چھٹیاں مل گئی تھیں۔ وہ گھر سے باہر اب جانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس نے کافی بنائی اور کیبنٹ سے ٹیک لگا کر ایک گھونٹ بھرا۔ کڑوی کافی اس کے اندر تک اتر گئی۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور اس میں دودھ کی مقدار بڑھا کے اس میں کریم بھی اوپر سے ڈال دی۔ اب یہ مزیدار بن گئی تھی۔ وہ کافی پینے میں اتنا مشغول ہوئی کہ کچھ کہ دیکھ ہی نہ سکی۔ کچن کے دروازے میں وہ کھڑا کیسے احمق سا اسے دیکھ رہا تھا، جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بس وہی میسر ہو، اور وہ جتنا دیکھنا چاہے اتنا کم ہے۔ اپنے بازوں پر کسی کی جلتی نظروں کا احساس اس کی توجہ دوسری سمت کروا گیا، اور وہ چلا کر کافی کا مگ فرش پر پھینک گئی۔ آپ؟ حیرانگی سے بولی۔ تو یہاں میرے علاوہ کس نے آنا تھا؟ تمہارے 400 صرف حیدر ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ گمبھیر لہجے میں اس سے سر سے پاؤں تک دیکھتا بولا، جبکہ لبوں پر خوبصورت مسکان تھی۔ حسن کی بجلیاں حیدر کے دل پہ کڑک رہی تھیں، اور وہ گھبرا کے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ ایک لڑکی کے گھر میں کود کر دیوار پھلانگ کر آتے ہیں۔ اگر آپ بیل بجا کر گھر میں داخل ہوں تو ہمیں اندازہ ہو جائے آپ آئے ہیں۔ وہ اسے قدم دور کرتی بولی، جبکہ اس کی سفید ایڑیوں میں ہلکی ہلکی سرخی۔ حیدر نے اپنے قدم نہیں روکے، الٹا اپنے جوتے بھی اتار دیے۔ لائبہ گھبرائی سے اسے دیکھتی وہاں سے فرار ہونا چاہ رہی تھی، مگر اس کی نظروں میں الگ ہی پیغام تھا۔ حیدر، ہماری بات، مجھے علم نہیں تھا تمہیں یہ لباس پسند ہے۔ خدا کی قسم، میرے ہوتے ہوئے تمہارے وجود پر اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہوگا۔ خمار میں بہکا لہجہ اور اس کی گرم ہتھیلی کی سرسراہٹ لائبہ تھوک حلق میں نکلتی اپنی دھڑکنوں کے عجیب و غریب رقص پر خود ہی پریشان ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، ہم اکیلے تھے تو اٹس اوکے ہنی، آئی لائک اٹ۔ گھبرانے والی کیا بات ہے، بلکہ مجھے اچھا لگا۔ اس نے جھک کر اسے گال کو جذبات کی شدت سے چھو لیا۔ لائبہ لہرا کے گر جاتی، اس نے شیلف پکڑ لی۔ حیدر نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ کی حرکت لائبہ کو پریشان کر گئی۔